وہ حفیظ شیخ صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ میں کیبنٹ سے پاس کروایا تھا اور اس نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی تھی اور آہستہ سے دائیں بائیں ہو کر نکل گیا. اگر وہی بل ہے پارلیمنٹ میں غالباً وہی بل آج دوبارہ کیبنٹ میں آیا ہے تو کیبنٹ نے شاید اس کی اپروول نہیں دی ہے. یہ ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. آپ دنیا میں آپ دکھا دیں کہ یہ کون سا ایسا ملک ہوگا جس میں 2 پرائم منسٹر ہوں گے, 2 کنٹری کا چیف ایگزیکٹو ہوگا. ایک ہوگا الیکٹڈ جس کو 22 کروڑ عوام الیکٹ کریں گی, وہ پرائم منسٹر ہوگا, اور دوسرا ایک نان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا. پاور اس نان الیکٹڈ کے پاس ہے. یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر دست نگر ہوگا اس کا. یہ آپ آج بھی بن چکا ہے. یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب, آپ گورنر اسٹیٹ بینک کا جو رول ہے نئے بل کے تحت, جو ترمیم شدہ آئین کے تحت اس کا رول ہوگا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک غیر منتخب وزیر اعظم بن جائے گا. ایگزیکٹلی اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا, کیونکہ اس کو آپ لارڈ کہہ دیں, وائسرائے کہہ دیں, فائنینشیل وائسرائے آف دی کنٹری کہہ سکتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے پاکستان کے لیے. آف کورس اس میں تو 2 اوپینین ہو ہی نہیں سکتی. آپ خود سوچیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں, اور یہ بات میں نے پرائم منسٹر سے کہی بھی ہے. آپ کو پرائم منسٹر سے ریسنٹلی کوئی بات چیت کا موقع ملا, ملاقات ہوئی آپ کی ریسنٹلی؟ جی ہوئی تھی. کب ہوئی سر؟ اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب, کتنا عرصہ پہلے آپ کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر اشفاق؟ یہ کوئی 3 ہفتہ ہو رہا ہے تقریباً. 3 ہفتہ ہو گیا. تو اس میں آپ نے یہ ایشو ریز کیا کہ یہ جو روپیہ گراتے جا رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں, اور گورنر صاحب کسی کو جواب نہیں دیتے, تو یہ تو آپ کی حکومت کو بٹھا دیں گے. وہ گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو میں نے یہی کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب, آپ کی جو کوارڈینیشن ہے بٹوین فسکل اتھارٹی اینڈ مانیٹری اتھارٹی, یہ بالکل ٹوٹل ان ڈس ارے ہے. ابھی اسٹیٹ بینک کو کی اٹانومی ملی نہیں ہے, وہ بل پاس نہیں ہوا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک نے اپنے ارد گرد چائنیز وال کھڑی کر دی ہے آلریڈی. یہ لفظ میں نے کہا تھا. آپ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک وہ چائنا وال کھڑی کر دی ہے, گریٹ وال آف چائنا بنا دیا ہے کہ کوئی میرے کام نہیں کرے گا, جو میرا دل آئے وہ میں کروں. میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. یہ شوکت طرین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں کہ 200 بلین کا ان کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا ابھی آپ منی بجٹ لا رہے ہیں, 350 بلین کے ٹیکس کی جو ایگزمپشن ہے اس کو آپ ریموو کریں گے. سپوزلی یو وانٹ ٹو کلیکٹ 350 بلین روپیز. میں نے کہا کہ یہ گورنر صاحب کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا کہ یہ ان کے 2 نفلوں کی مار ہے. یہ انہوں نے صرف 1.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا ہے, یہ آپ کا سارا وائپ آؤٹ ہو جائے گا. میں نے کہا کس قسم کی پالیسی ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر اشفاق, جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی